تو سر چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، اور ان کے بچپن کے حوالے سے تھوڑا کچھ بتائیے گا، اللہم صلی علی سیدنا اور آج کے دن کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بھی ذرا وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ کیا بات ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم اطہر سے لگ جانے والی چیز جو ہے وہ جہنم میں جا سکتی نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ زاہد بھائی یہاں پر سوچئے کہ ایس ایف ٹی وی سندش فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو انعام رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں کس حد تک حضور کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اور جن گھر والوں کے اوپر یہ قرآن اترا ان کی محبت اور صحابہ پاک کی محبت کے تذکرے، انعام رمضان کے ذریعے جو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، سب سے بڑا تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ۔ اس پر میں ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا، پھر میں آپ کے کویسچن کی طرف آؤں گا۔ جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل او کما قال۔ سیاح کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دے تو وہ نیکی کی دعوت دینے والا یا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یا اس جیسا ہوتا ہے، یا اس کے برابر ہوتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعل، اس کی طرح ہوتا ہے۔ مگر اگر کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرو، رسپیکٹ آف پیرنٹس کیا کرو، یا رسپیکٹ آف ٹیچر کیا کرو، کسی نے دعوت دی بھئی نماز پڑھا کرو، تو جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا رہے گا، ماں باپ کا ادب کرتا رہے گا، تو جس نے دعوت دی ہی نا اس کو پورا ثواب اور اجر نصیب ہوتا رہے گا۔ انعام رمضان کے ذریعے جو نیکی کی دعوت کا پیغام جا رہا ہے، اب اس کے ہیڈ پیچھے کون ہے؟ زاہد خان بھائی ہیں، یا ان کے پیچھے پوری ان کی ٹیم ہے، جس نے بھی یہ پلان کیا، جس نے یہ چیز سوچی کہ یہ پیغام آگے جانا چاہیے۔ اب اس کے ذریعے سے جتنے لوگ آگے آ رہے ہیں، جیسے محمد زین بھائی نے پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے، وہ تصور میں مدینہ شریف پہنچا دیا انہوں نے۔ اسی طرح قبلہ حضور زینت القرآن قاری محمد ابو بکر نعیمی صاحب نے خوبصورت پڑھا ہے، اور باقی پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے حاضریوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو اب جس نے یہ پودا لگایا نا، اب یہ پودا آگے چلتا رہے گا، جس نے لگایا اس کو پورا ثواب ملتا رہے گا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اب آجئے سوال کی طرف۔ حضور کے جسم اقدس، جسم معطر، جسم مبارک، ماشاءاللہ، حضور کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی ذات اس کی بھی قسمیں ارشاد فرماتی ہے کہ محبوب یہ نہیں کہ وہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، وہاں زمزم شریف بھی ہے، وہاں کعبۃ اللہ شریف بھی ہے، بیت اللہ شریف بھی ہے، وہاں صفا مروہ کی صحیح بھی ہے، حجر اسود بھی ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن محبوب قسم اس لیے شہر مکہ کی ارشاد فرمائی ہے، قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ محبوب اس شہر مکہ کی زمین نے تیرے قدموں کے بوسے لیے۔ اور عاشق تو کہتے ہیں اگر مکہ مدینے کی چیز خراب ہو جائے تو اس کو یہ نہ بولو خراب ہو گئی ہے، بلکہ یہ بولو ناراض ہو گئی ہے۔ عشق کی اپنے رنگ ہے نا، ہم کہتے ہیں کھجور خراب ہو گئی ہے، لیکن مرشد پاک تو فرماتے ہیں نہیں خراب نہیں ہوئی بلکہ ناراض ہو گئی ہے، تم نے وقت پر کھائی نہیں۔ ادب والوں کا ادب ہے نا۔ تو نسبت، تو اگر حضور کے مبارک نلین کی نسبت، پاؤں کی نہیں جو نلین تھا اس کی نسبت شہر مکہ کی زمین سے ہو تو اللہ قسمیں ارشاد فرمائے، تو جو حضور کا خون ہے، کیا کہنا، جو حضور کی بیٹی ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، اور حسن ان کا نام ہے، اچھا پیارا، اور پھر میں اور آپ اگر ایک مرتبہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں مدینہ پاک دکھا دے تو وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا غنی ہے جو گیا دم بر مدینے میں۔
تو جو دم بر مدینے جائے میری جان وہ تو خوشیاں مناتا ہے، تو جو پیدا ہی مدینے پاک میں ہوا ہو، کیا بات، جن کے بارے میں حضور فرمائے لوگوں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرے گا سارے جہانوں کا رب اس سے بھی محبت فرمائے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ان کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے جب امام حسن اور امام حسین جب دونوں پیدا ہوئے، اس بات پر میں کلوز کرتا ہوں، پھر آپ کے نیکسٹ کوسچن پر آئیں ان کے مزید بچپن پر۔ جب ان کے نام جب یہ پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک کا نام رکھ دیا حمزہ اور ایک کا نام رکھا جعفر۔ اچھا، حمزہ اور جعفر ایک سال کا فرق ہے، یعنی 3 اور 4 ہجری، ایک سال کا فرق ہے، یعنی پہلے یہ نام تھے؟ جی پہلے یہ نام رکھے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور یہ نام رکھنے کا ذہن ہے، تو حضور فائنل فیصلہ جو فائنل ڈیسیژن ہے حضور آپ کا ہی ہوگا، تو ہم نے یہ نام جو ہے نا سوچے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا علی نام تو بہت اچھے ہیں مگر ان کے نام رکھنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو حضور ان کے نام کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا ان کے نام روئے زمین پر ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضور ان کے نام جنت الماوا سے آئیں گے، جنت میں بھی نہیں ہے، جنت النعیم سے آئیں گے، جنت النعیم میں بھی نہیں ہے، جنت الخلد سے آئیں گے، جنت الخلد میں بھی نہیں ہے، جنت العدن سے آئیں گے، جنت العدن میں بھی نہیں ہے، جنت السلسبیل سے آئیں گے، جنت السلسبیل میں بھی نہیں ہے، ارے جنت الفردوس سے آئیں گے، جنت الفردوس میں بھی نہیں ہے۔ تو حضور پھر ان کے نام کہاں سے آئیں گے؟ آسمان میں نہیں، جو ہے وہ زمین میں نہیں ہے، جنتوں میں نہیں ہے، پھر کہاں سے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ان کے نام اللہ نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا کر رکھے، کیا وہاں سے جبریل امین لے کر آئیں گے، پھر نام رکھے جائیں گے۔ یار جن کے بچپن میں جن کے نام اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہوں اور پھر جبریل امین وہ نام لے کر آئے، حضور ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین، کیا بات، پھر ان کے نام رکھے گئے، اور پھر جن کے کانوں میں لوری بچپن میں حضور نے پڑی ہو، جن کی انگلی پکڑ کے چلنا، جنہوں نے حضور کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، جو حضور کے کندھوں پر آئیں تو حضور ان کے لیے سجدے طویل کر دیں، ارے جن کو تہنیس جو گڑتی ہم کہتے ہیں وہ حضور نے دی ہو، ارے پھر وہ حسن اور حسین نہیں بنے گا تو کیا بنے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نیکسٹ کویسچن میرا یہی تھا جو ابھی آپ تھوڑا سا آپ نے فرما دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، جو عقیدت تھی حسن اور حسین سے، اس حوالے سے ذرا مزید بتائیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہوں اس حوالے سے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت لائے ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حسن اور میرے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں زاہد بھائی ایک بات کہتا ہوں، کیا جنتی ہو جانا ہی کافی نہیں تھا؟ لیکن یہاں فرمایا جنتی تو ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر یاد رکھو نوجوانوں، سوشل میڈیا پر انعام رمضان کے ذریعے سننے والے عاشقان رسول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں نا وہ حسنین کریمین کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ کیا بات، ان سے پیار کرنا پڑے گا، اس سے بڑی کیا ہے۔ اور پھر میں ان کے بچپن کی آپ نے پوچھا، مزید بات بتا دوں۔ ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی ان میرے بیٹے امام حسن کو اور امام حسین کو رونے نہیں دینا، ان کو رونے نہیں دینا، تو کوئی بھی کوئی فرمائش کریں تو ان کی پوری کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ پاک کہا ٹھیک ہے بابا جس طرح آپ کا حکم ہے۔ تو حضور کی حدیث کے مطابق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بچوں کو لکھنا سکھاؤ کہ یہ کاتب بنے، ان کو لکھنا آنا چاہیے، ان کو گھوڑ سواری سکھاؤ تاکہ غزوات میں جنگوں میں جانا ان کے لیے آسان ہو، ان کو دھوپ میں کھڑا کرنا سکھاؤ تاکہ ان کے اندر مضبوطی آئے، اور پھر انہیں تلوار چلانی سکھاؤ تاکہ یہ میدان میں اترے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو حضور نے تربیت کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام ان کی کشتی بھی کروایا کرتے تھے حسن کریمہ کی۔ وقت ہوا تو آپ کہیں گے تو میں بیان کروں گا، تو جو میں ابھی بات بتانے لگا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کاتب، ان کو لکھنا سکھاؤ۔ تو جب یہ لکھتے تھے تو امام حسن نے بھی لکھا، اس دور میں جو لکھنے والی تختی تھی، امام حسن نے بھی امام حسین نے بھی لکھا۔
تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تختی لکھی تو امی کے پاس آئے، امی بتائیں کہ کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے، نیٹ اینڈ کلین کس نے زیادہ اچھا لکھا ہے. تو امی نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ حسن بیٹے آپ نے اچھا لکھا ہے، حسین بیٹے آپ نے اچھا لکھا ہے، تو دونوں میں سے اگر فرق ڈال دیا نا تو دونوں میں سے کوئی رو نہ پڑے. تو امی یہ رو پڑے تو حضور نے فرمایا ان کو رلانا نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں بچوں، آپ کے بابا حضرت علی آتے ہیں نا تو ان سے فیصلہ کروائیں گے. مشکل بات نہیں تھی. حضرت علی جب آئے نا تو کہا یہ دیکھیں دونوں نے رائٹنگ لکھی ہے، دونوں نے لکھا ہے، تختی کس کی لکھائی اچھی ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا بچوں دونوں نے اچھی لکھی ہے لیکن فائنل ڈیسیجن تمہارے نانا آتے ہیں نا ان سے کرواتے ہیں. مشکل نہیں تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو جب دکھایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ دونوں نے اچھا لکھا ہے لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اتنے میں جبریل امین اس وقت کوئی ریویلیشن نہیں لے کر آئے، اس وقت صرف یہی فیصلے کے لیے حضور اللہ پاک نے آپ کی بیٹی سیدہ پاک کے لیے سلام بھیجا. یہ سلامی آئی اور پھر جبریل امین کہتے ہیں حضور میں جنت سے ایک سیب لے کر آیا ہوں، ایپل، ایک سیب لے کر آیا ہوں، تو میں وہ سیب جو ہے اوپر سے نیچے پھینکتا ہوں، اوپر سے نیچے پھینکتا ہوں، تو جس کی تختی پر گر جائے گا وہ ونر ہو جائے گا، اس کی رائٹنگ اچھی ہوگی. عاشقان رسول بڑی توجہ سے سنیں. ہم اہل بیت اتحاد کا ذکر کر رہے ہیں. تو جب سیب اوپر سے پھینکا تو وہ پورا تھا، لیکن جب نیچے آیا تو آدھا امام حسن کی تختی پر، آدھا امام حسین کی تختی پر گر گیا. فرمایا حسن بھی ونر ہیں، حسین بھی ونر ہے. تو کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی. ابھی آپ جوانی کی بات کر رہے تھے کہ تلوار سکھانا اور یہ ساری چیزیں، ان حوالے سے بھی تھوڑی سی کہ ان کی بچپن کی تو بات ہو گئی، ان کی جوانی کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی جوانی کیسی تھی. اللہ اللہ، کیونکہ ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثال ہے، اور وہ مثال ان کو پتہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں، میرے پاس اس سے بڑی مثال نہیں ہے. محدثین نے اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور جتنے بھی نوجوان ہمارے یہاں بیٹھے ہیں اور ایس ایف ٹی وی کی ٹرانسمیشن کے ذریعے انعام رمضان کے ذریعے جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، بڑی ہی توجہ سے یہ بات سننی ہے میری جان، اور اس پر عمل کرنا ہے. بائیوں میں آپس میں بسا اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں. امام حسن اور امام حسین بھی جوانی کی طرف تھے، تو آپس میں نہ کوئی بات ہو گئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑھاپے کی عمر میں تھے، اور حسن کریمین کی عمر کے تقریباً 30 سے 40 سال کے درمیان کا عرصہ چل رہا تھا، جوانی تھی. تو کوئی بات ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت امام حسن کے پاس گئے اور پھر امام حسین کے پاس گئے. چل کر گئے تو کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے جو پہلے صلح کر لے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو آپ تو پہلے ہی جنتی ہیں، آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حضور آپ کی کوئی بات اگر ہوئی ہے تو حضور اس کو کلوز کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس ہی تو لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جو پہلے صلح کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، تو آپ تو پہلے ہی جنتی ہیں. تو امام حسین جو تھے انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور نے فرمایا تھا جو پہلے صلح کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. اسی وجہ سے تو میں اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ صلح نہیں کر رہا، اسی وجہ سے صلح نہیں کر رہا، مجھے یہ نانا کا ارشاد یاد ہے اس لیے تو میں صلح نہیں کر رہا. اچھا. پھر امام حسن کے پاس گئے، کہا حسن میں امام حسین سے ملا ہوں تو میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جو پہلے صلح کر لے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوئی ناظرین، ویسے چھوٹی موٹی جو بات ہو جاتی. تو امام حسن کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے بالکل یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو پہلے صلح کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہی فرمان ہے. کہا ہاں بالکل میرے نانا کا یہ ارشاد ہے، لیکن بتاؤں حسین میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے پتا تھا، جانا میں نہیں تھا حسین کے پاس، میں بڑا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا تھا جو پہلے صلح کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو جانا میں نہیں تھا، مجھے فرمان کا آقا کے پتہ ہے، لیکن
جو آپ امام حسین سے ہو کر آئے ہیں نا، انہوں نے بات بالکل صحیح کہی ہے. وہ اس لیے میرے پاس نہیں تھے آ رہے، وہ کہہ رہے تھے حسن بڑے ہیں، کیا بات، عمر میں حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں عمر میں. تو حسین اس لیے میرے پاس نہیں تھے آ رہے کہ میں اگر پہلے چلا گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا پہلے، لیکن حسن بڑے ہیں، پہلے تو حسن کو جنت میں جانا چاہیے نا. کیا بات. تو اس لیے میں سلوک نہیں آ رہا، تو اس لیے میں حسن بڑا ہوں تو میں ہی اپنے بھائی امام حسین کے پاس جاؤں گا اور اسے سینے سے لگاؤں گا. اور پھر سینے سے لگایا بھی کہ حضور نے فرمایا جو پہلے سلوک کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو امام حسین نے کہا میں اس لیے نہیں تھا جا رہا کہ میں اگر پہلے چلا گیا تو حسن مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے جو بڑا ہے پہلے تو جنت میں وہی جائے گا. کیا بات. اس جو اختلافات ہیں اس میں سلو کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے سلو کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. اس لیے قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، سلو کرو آپس میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. جی آخر پہ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ باقی جتنے بھی جس طرح ابھی بھی آپ نے بھی فرمایا اور ہم نے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے. باقی خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ کس طرح کے کچھ واقعے، کیونکہ میں نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، ابھی مجھے اس کا کنفرم نہیں، آپ ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ بچے آپس میں جس طرح بھی لڑتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے اور ان کو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام ہیں. جی اور یہ تھوڑا سا واقعہ آپ جی حضرت سیدنا خلیفہ دوم فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. کیا بات. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حسن کریمین، ایک روایت میں حسن ہے اور ایک میں حسین. حسن کریمین جو ہے وہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے حسن کریمین نے حضرت عبداللہ کو کہا تم تو ہمارے گھر کے نوکر ہو، خادم ہو. صحیح. تو بچے آپس میں بعض کو غصہ کر جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات جا کے نا اپنے بابا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. اور میں یہ ایک بات بتاؤں گا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں امام حسن کو یہ بات کہی تھی، حسن میرے دربار میں جتنی بڑی بھی میٹنگ ہو رہی ہو، جتنا بڑا بھی جو ہے نا وہ تقریب ہو رہی ہو، تو آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ ہمارے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں. تو اتنی عزت کرتے تھے. تو تم تمہارے نوکر ہو، ہمارے خادم ہو. تو عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غصہ لگا تو وہ گئے بابا کے پاس، کہا انہوں نے اس طرح کہا کہ تم تو ہمارے گھر کے نوکر ہو، خادم ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہا انہوں نے کہا تم تو ہمارے گھر کے خادم ہو، نوکر ہو، ہمارے در کے مانگتے ہو. تو کہا واقعی؟ کہا 3 مرتبہ کہا بیٹے پھر کاپی اور پین لے جاؤ اور جا کے لکھوا کے لے آؤ. لکھوا کے لے آؤ کہ ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے. یہ لکھوا کے لاؤ، عہد نامہ سند لکھوا کر لاؤ، اور جب تمہارا بابا عمر فوت ہوگا تو یہ عہد نامہ جو ہے میری قبر میں رکھ دینا. فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں کچھ بھی نہیں لے کر آئے، اہل بیت اطہار کی محبت کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں یہ اصل میں یہ واقعہ تھا آپ سے راشدین کا جو آپ نے بات کی وہ جی جی ضرور 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 ضرور. خلفائے راشدین کا جو سسٹم ہے، وہ سلسلہ ہے، وہ یوں ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے پیار کرے اور خلفائے راشدین صحابہ پاک صحیح ہے، بالکل صحیح. اور جو صحابہ پاک سے محبت کرے اور اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی کامل مومن نہیں ہے، بغض رکھے تو. بالکل. تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی. میں حدیث کوٹ کر کے بات کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. عاشقان رسول بڑی توجہ سنیں. محدث نے لکھا ہے مسند الفردوس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ حدیث پاک تو سب نے سنی ہوئی ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. یہ تو سن رکھی ہے سب. لیکن میں زاہد بھائی آپ کی ٹرانسمیشن کے توسل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. لیکن میں یہاں پر تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں، دروازہ کس میں لگتا ہے؟ ہوا میں، خلا میں، فضا میں؟ نہیں، پہلے بنیادیں، پھر دیواریں، پھر چھت، پھر لاسٹ میں دروازہ. اب آئیں میں آپ کو پوری روایت سناؤں. عاشقین رسول آپ کا دل خوش ہوگا اور حضور کے خلفائے راشدین سے محبت بڑھے گی. فرمایا انا مدینۃ العلم،
میں علم کا شہر، وابو بکر اساسھا، ابو بکر اس کی بنیادیں، وعمر ختانھا، عمر اس کی دیواریں، وعثمان سقفھا، عثمان اس کی چھت، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ۔ یہ پوری حدیث ہے نا، یہ پوری حدیث ہے۔ میں نے کہا ڈنڈی نہ مارو ورنہ ڈنڈے پڑ جائیں گے، ڈنڈی نہیں مارنی دین میں ورنہ ڈنڈے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اسی لیے میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ شاید اس طرح کی چیزوں کو میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سے جو ہے پورا ایک میسج جانا چاہیے۔ میں نے اس لیے یہ بات سنائی ہے کیونکہ جو ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں نا، زینت القرا، فخر القرا، سیالکوٹ کا فخر، پوری دنیا میں ان کی آواز جاتی ہے، ان کا نام ہے ابو بکر، شجرہ اسلام میں پکنے والا پہلا پھل، ابو بکر صدیق۔ اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کا نام ہے زین، اور زین ہے امام حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ تو زین تو ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اللہ ان کو اور رشتے دے۔ مفتی صاحب جہاں پہ علی کا ذکر ہوا ہے، جہاں پہ محمد سجاد حیدر نقشبندی صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں شامل ہو گئے، تو جی ان کے نام کی نسبت ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا، پھر میں ہی رہ گیا، میں ہی رہ گیا ہوں جی، تو ظاہر زہد و تقوی والا جی جی، سجاد بھی اہل بیت اطہار کے گھر کے ہی ہیں جی بالکل۔ تو میں ان سے لاسٹ پہ ذکر ہو گیا، بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذکر ہو گیا، حضرت عثمان غنی کا ذکر جو ہے وہ رہ گیا، تو میں چاہتا ہوں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کہ ہم پروگرام۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ابو بکر کس سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف، اور علی کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ، تو قاعدہ الف سے شروع ہوتا ہے کہ یہ سے شروع ہو اور یہ پہ ختم۔ خلافت میرے مصطفیٰ کی الف سے شروع ہوتی ہے اور ابو بکر سے شروع ہوتی ہے، ابو بکر کی الف سے شروع ہوتی ہے اور علی کی یہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ اہل بیت اطہار پر کوئی پروگرام رکھیں گے تو انشاءاللہ وقت ہوا تو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ بہت شکریہ، کافی آج لمبا جو ہے وہ ہمارا یہ سیگمنٹ چلا گیا، لیکن بہت ضروری تھی کرنی حوالے سے، اور اس ٹاپک کے اوپر اگر ہم سارا دن رات بھی لگے جائیں تو میرا خیال ہے یہ ٹاپک ختم ہونے والا ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں زاہد بھائی کے توسل سے، سجاد بھائی کے توسل سے ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا را اس ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھیں جی انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ دیکھیں گے آپ کے اندر صحابہ پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی حضور کے اصحاب کی محبت بڑھے گی، اور انشاءاللہ تعالی پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے زین بھائی ہیں، ناخانوں کی محبت بڑھے گی، اور ہمارے قاری صاحب ہیں ان کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی، ساتھ زاہد بھائی کی محبت تو ہے الحمدللہ تعالی، اور اللہ نے چاہا تو یہ پوری ٹیم انشاءاللہ مدینہ پاک جا کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔